لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بہترین امت کے افراد ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے، اور بہترین امت ہر کام میں بہتر کام کرتی ہے، بہتر کام سر انجام دیتی ہے۔ بہترین امت خیر الامور اوسطها، وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اور راہ اعتدال کو اپناتی ہے۔ چاہے
اس کی انفرادی زندگی کے مسائل ہیں، چاہے اجتماعی زندگی کے، چاہے معاشی امور ہیں، چاہے معاشرتی امور ہیں، چاہے مسائل عبادت ہیں یا احکام طہارت ہیں، یعنی بہترین امت جو ہے وہ ہر معاملے میں وہ راہ اعتدال کو اپناتی ہے، کیونکہ اس کو حکم ہی یہ دیا گیا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ تمام امور میں درمیانی راہ اختیار کریں گے، افراط و تفرید کو چھوڑتے ہوئے راہ اعتدال کو اپنائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابی کو دیکھا، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وضو فرما رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وضو کے طریقے کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ ارشاد فرمایا، ما هذا الصرف یا سعد، آپ وضو میں پانی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ما هذا الصرف، یہ راہ اعتدال کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ اسراف کیوں کر رہے ہیں؟ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آگے سے عرض کی، افی الوضوء اسراف، اے اللہ کے رسول، یہ تو وضو امور عبادت میں سے ہے، یہ تو ایک عبادت کا امر ہے، معاملہ ہے، کیا عبادت کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے؟ اگر میں اس کے اندر پانی کا استعمال زیادہ کر رہا ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، فرمایا سعد، اگر آپ ایک جاری نہر پر بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کے قطرات یا بقیہ پانی، استعمال شدہ پانی وہ دریا کے اندر یا نہر کے اندر ہی گر رہا ہے، تب بھی جو آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس کے اندر آپ زیادتی کر رہے ہیں، فضول پانی کو بہا رہے ہیں، تو وہ اسراف ہی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اسی طرح خصوصی طور پر جب مالی امور آتے ہیں تو ان کے متعلق بھی اسلام نے ہمیں بڑی واضح تعلیمات اور احکامات عطا کیے، بلکہ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں انسان کھڑا ہوگا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، فرمایا ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اللہ کے دربار سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا سوال فرمایا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، فرمایا اس کے یہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، آپ نے زندگی کو ایسے ہی سمجھا، ایسے ہی گزار رہے ہیں، اس کے لیل و نہار، اس کے شب و روز، اس کا ایک ایک لمحہ جو تم گزار رہے ہو اور جس کیفیت میں گزار رہے ہو، اس کے بارے میں میرا اللہ تم سے سوال کرے گا۔ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، اس کو کہاں پر خرچ کر کے آئے ہو، کہاں گزار کر آئے ہو؟ وَأَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، دوسرا سوال اس جسم کے متعلق ہوگا، میں نے تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا تھا، جسد عطا کیا تھا، تو نے اس جسم کے اعضاء کو کیسے استعمال کیا؟ ان آنکھوں کو
ان ہاتھوں کو، ان پاؤں کو، دل و دماغ کو، زبان کو کیسے تم استعمال کرتے رہے، یہ بھی سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال فرمایا ان مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ من این اکتسبتہ، کہاں سے تو نے کمایا، وفیما انفقتہ، اور کہاں پر تو نے خرچ کیا۔ یہ دو سوال صرف مال کے بارے میں ہوں گے۔ دوستو اور بھائیوں، یعنی آمدن کیسی تھی، اور پھر اگر وہ حلال طریقے سے تھی، آپ نے محنت سے، مزدوری سے اور شب و روز کی جد و جہد سے یہ مال کمایا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا اختیار ہے جس طرح مرضی اس کو خرچ کرتے رہیں۔ ہاں، جائز خواہشات میں آپ وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق آپ اتنا خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جواب تب بھی دینا ہی پڑے گا۔ فرمایا یہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، وعن علمہ فیما ماذا عمل فیہ، فرمایا اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو تمہیں معلومات تھیں، کیا تو نے اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ چار سوال، لیکن تیسرے سوال کے دو جز میرے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تم سے یہ سوال کرے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اس لیے اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں خرچ کرنے کے بارے میں واضح تعلیمات ارشاد فرمائی۔ فرمایا تم امت وسط ہو، میانہ روی تمہارا شعار ہے، راہ اعتدال تمہاری علامت ہے، تمہاری خصوصیت ہے، تو اس لیے تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تم نے مالی امور میں بھی فضول خرچی نہیں کرنی، تم نے راہ اعتدال کو ترک نہیں کرنا، تم نے میانہ روی کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے قرآن کے پڑھنے والوں سنو، اللہ تمہیں یہ کیا حکم دے رہا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، فرمایا نہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کی طرف بند کر لو، یعنی اپنی گردن کی طرف بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے نہ روکنا، بخیلی اور کنجوسی کو اختیار نہ کرنا۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی تم یہ کام کرنا کہ اپنے ہاتھوں کو پوری طرح کھول دو، کہ آپ اس طرح خرچ کرو جیسے تم نے پانی کو بہاتے ہو۔ فرمایا ایسے بھی نہیں کرنا، کیوں؟ فرمایا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اگر تم بخل اور کنجوسی اختیار کرتے ہو، فرمایا پھر تمہیں ملوم یعنی ملامت کی جائے گی، لوگ تیرے بارے میں باتیں کریں گے، معاشرے میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی تمہارا احترام نہیں کرے گا۔ فرمایا اگر تم دوسری راہ اختیار کرتے ہو، اگر تم فضول خرچی کو اختیار کر دو، فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا محسورا، ایک وقت آئے گا کہ پھر تمہارے ہاتھ مال سے خالی ہوں گے اور تم لوگوں کے محتاج بن جاؤ گے، پھر تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو گے،
اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کی عباد الرحمن کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے اوصاف کو یوں بیان فرمایا۔ ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی، فرمایا والذین اذا انفقوا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور میں اللہ کے مومن بندے عباد الرحمن، ان کی صفات اور خوبیاں یہ ہوتی ہیں والذین اذا انفقوا، امور زندگی میں کہیں بھی ان کو خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، پھر وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں پھر؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا، او میرے امتیوں، تم اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو، استفادہ کرو، کھاؤ اور پیو، فرمایا اور ساتھ وَتَصَدَّقُوا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، وَالْبَسُوا، اور تم لباس بھی زیب تن کرو، فی غیر اسراف، فرمایا لیکن اسراف نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، کھانے پینے میں جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا ہی کھانے کا بندوبست کرنا۔ یہ نہیں ہے کھانا تم نے ایک بریانی کی پلیٹ کھانا ہے اور تم وہاں پر 2 اور 3 منگا کر باقیہ چاول اور باقیہ رزق کو ضائع کرو۔ ایک روٹی کھانا تھی، 2 روٹیاں لا کر تم نے دوسری روٹی کو ضائع اور برباد کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، اے میرے امتیوں ایسا کام نہ کرنا، ولا مخیلا، کھاؤ پیو، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، لباس زیب تن کرو، عمدہ سے عمدہ لباس پہنو، ولا مخیلا، لیکن غرور اور فخر اور تکبر نہیں کرنا، یعنی اپنے مال کی نمائش نہیں کرنا، اسراف کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے قابل فخر بننے کی یہ جرت نہ کرنا۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، فرمایا تمہارا اللہ جو تمہارا خالق مالک ہے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کو 3 چیزیں اچھی نہیں لگتی، قیل وقال، فرمایا سب سے پہلی وہ خامی ہے کہ بندہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ وہ انتہا زیادہ کسی محفل اور مجلس میں بیٹھ کر شیخیاں بکھیرتا رہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا رہے، بڑی بڑی باتوں کو چھوڑتا رہے، یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا دوسری بات وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور اپنے مال کو ضائع کرنا، یعنی مال تم سمجھو میں نے محنت سے کمایا، جیسے مرضی اس کو خرچ کرتا رہوں، نہیں، فرمایا ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر تم مال بغیر ضرورت کے، تم بغیر کسی حاجت کے اس کو خرچ کر رہے ہو، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کو ضائع کر رہے ہو، تو یہ تمہارے اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، اور کثرت سے سوال کرنا، بار بار کسی بات کے بارے میں
سوال کرنا یہ بھی تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ 3 چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ مجھے ناپسند ہیں۔ ایک تو کثرت کلام، باتیں زیادہ کرنا، مال کو ضائع کرنا، اور پھر تیسری بات زیادہ سوال کرنا، اور یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ تینوں چیزیں، زیادہ بات کرنا یہ بھی حد سے تجاوز ہو گیا، مال کو ضائع کرنا یہ بھی حد سے تجاوز ہو گیا، اور زیادہ سوالات کرنا یہ بھی میانہ روی کو ترک کرنا ہے۔ اسی لیے تو میرا اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ہمیں ابن آدم کے خطاب سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، مجھے یہ 3 چیزیں ناپسند، اور جو بندہ ان 3 چیزوں کا اختیار کرتا ہے اس کو میں پھر اپنی نفرت کا شکار کر دیتا ہوں، اپنی محبت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ فرمایا ابن آدم، جب بھی تم میرے گھر کی طرف آؤ نا تو تم زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اپنے لباسوں میں سے بہترین لباس زیب تن کر کے آؤ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو۔ فرمایا میری نعمتوں سے استفادہ کرو، جو بھی میں نے تمہارے لیے رزق حلال دے دیا اس رزق کو تم اپنی حاجت کے مطابق کھاؤ نا، ان نعمتوں سے تم استفادہ کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہ میرا اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا، وہ ان کو اپنا محبوب بندہ نہیں بناتا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ہمیں واضح کر دیا، محبوب بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جو اپنے ہی مال کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے اسراف کا شکار ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو میں یہ واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فرمایا او میرے بندو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا مال خرچ کرو، فرمایا ان کا حق ادا کرو، اور جو مساکین ہیں تمہارے معاشرے کے ان کی ضروریات پوری کرو، اور جو مسافر تمہارے پاس آ جائے ضرورت مند ہو اس مسافر کی ضرورت کو پورا کرو۔ ساتھ ہی کہا وَلَا تُبَذِّرْ، فرمایا لیکن تم نے تبذیر نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ان المبذرین، جو فضول خرچی کرنے والا ہے، جو میری حدوں سے تجاوز کرنے والا ہے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ میرا محبوب بندہ تو بننا بہت دور کی بات، یہ تو شیطان کا بھائی بن چکا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، جیسے اس شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ناشکری کی، بعینہ، اسی طرح یہ بندہ فضول خرچ یہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں اللہ کے مال کو اپنے سخاوت کے ساتھ خرچ کر رہا ہوں۔ نہیں، اگر اس نے حد سے تجاوز کر دیا ہے
تو فرمایا یہ سخاوت نہیں ہے، اس کو کھلا دل نہیں کہتے، اس کو بڑا دل نہیں کہتے، اس کو مہمان نوازی نہیں کہتے، اس کو لوگوں کے سامنے کوئی اچھی نظر سے تو دیکھ سکتے لیکن میرے اللہ کی نظر میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ اضاعت المال ہے۔ اور جس طرح شیطان نے ناشکری کی بیائی ہی اسی طرح یہ بندہ بھی ناشکری کر رہا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح احکامات دیے تھے، لیکن آج یہ امت جو واضح تعلیمات رکھتی تھی، جو میانہ روی راہ اعتدال کے حوالے سے واضح احکامات رکھتی تھی اور اس کی قدم قدم پر رہنمائی کی گئی تھی، مسائل زندگی میں انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں تو اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی کی تھی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی تھی۔ لیکن پھر بھی افسوس، صد افسوس، آج جب ہم مسلم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آپ میڈیا کو دیکھ لیں، بلکہ میڈیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے خاندان کو دیکھیں، اپنے محلے میں، اپنی قریہ، اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے ملکوں میں دیکھیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہے یا عام تقریبات ہے، کوئی بھی تقریب آپ اس کو دیکھیں اور ذرا غور کریں تو یہ امت میانہ روی کو چھوڑ کر فضول خرچی کر رہی ہے، مال کو دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے مال کو بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ کے راستے میں بات کی جائے تو پھر اس وقت ان کے ہاتھ گردنوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جیب کے اندر نہیں، جیب کے اوپر مضبوطی سے رکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ اسراف اور تبذیر کی بات کرتے ہیں۔ حج کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں لاکھوں روپیہ ضائع کر دیا، اسراف کر دیا، ابھی قربانی آنے والی، آپ میڈیا پر دیکھیں گے غیر مسلم نہیں، مسلمان بولیں گے یہ دیکھو یہاں لاکھوں جانوروں پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ اسراف ہو رہا ہے، لیکن ان کو عام تقریبات نظر نہیں آتی، ان کو شادی بیاہ کے اوپر ہندوانہ رسوم اور جہیز میں حد سے تجاوز کرنا یہ نظر نہیں آتا۔ اس وقت غریبوں کا پیٹ کا ان کو خیال نہیں ہوتا، اس وقت یہ اسراف کرتی ہوئی امت نظر آتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یقین جانے اسی لیے معاشرے کے اندر جو آپ کو انحطاط نظر آ رہا ہے، اس امت کا زوال نظر آ رہا ہے، اس امت کے حالات تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے۔ میرے اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ احکامات دے دیے تھے، یہ ہمیں بتلا دیا تھا۔ کیا بتلایا؟ فرمایا فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور قرآن کے پڑھنے والوں سنو، میرا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو، صرف اور صرف میری اطاعت کرنا۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والے، ان کی اتباع نہ کرنا، دیکھا دیکھی کے معاملات نہ کرنا، بھیڑ چال کو اختیار نہ کرنا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر یہ خرچ کیا تو میں اس سے زیادہ کروں گا، اس نے اپنے بیٹے کے ولیمے پر یہ کام کیا تو میں بھی یہ کام کروں گا، پر میں ایسے کام نہ کرنا۔
الذین یفسدون فی الارض، وہ زمین کو خراب کرنے والے، وہ فساد برپا کرنے والے، ان کی اتباع پیروی نہ کرنا، ولا یصلحون، وہ اصلاح نہیں کرنے والے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ اسراف کرنا، یہ حد سے تجاوز کر جانا، یہ تو فرعونی معاملہ ہے، یہ تو فرعونی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کے متعلق، اس فرعون کے متعلق یہ تمہیں بتا رہا تھا۔ فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ کا دشمن انا ربکم الاعلی کہنے والا میرا اللہ فرماتا ہے، اس نے اس زمین کے اندر تکبر کیا اور اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ کیوں کیا؟ فرمایا انہو، وہ بندہ جو تھا وہ من المسرفین، اسراف کرنے والوں میں سے تھا، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ اس لیے تم فرعونی روش کو اختیار نہ کرنا، اگر تم کر رہے ہو تو پھر اس فرعون کے انجام کو بھی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ انجام کیا کیا تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی، فرمایا سنو راہ ہدایت کے متلاشیوں، ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنے والوں، اللہ کا اعلان سن لو۔ اگر تم نماز میں اہدنا الصراط کی دعا کرتے ہو، اللہ سے ہدایت کی راہ مانگتے ہو، تو سنو اسراف نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، فرمایا اللہ تعالی ان بندوں کو کبھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا جو اسراف کرنے والے ہوں، جو فضول خرچ کے ہوں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں، بہت زیادہ جھوٹی باتیں کرنے والے، جھوٹ کو پھیلانے والے۔ فرمایا سنو اگر تم مسرف بن گئے، اسراف کرنے والے، فضول خرچ بن گئے، تو اللہ رب العالمین تمہیں نشان لگا لگا کر اپنے عذاب کا حقدار ٹھہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مسومۃ عند ربک للمسرفین، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے تمہاری گھات لگائے بیٹھا ہے۔ جو بھی اسراف کرے گا، فضول خرچی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کا نشاندہی کر کے اس پر عذاب کو نازل کریں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ فرمایا ہم اپنے بندوں کے لیے جو ہم نے وعدہ کیا تھا ان کی نجات کا، ہم ان کو نجات سے ہمکنار کرتے ہیں، کامیابیوں سے ہمکنار کر دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی وعدہ پورا کرتے ہیں وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، ہم اسراف کرنے والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اسی لیے تو کہا جاتا ہے مَا عَلَى مَنِ اقْتَصَدَ، جس نے میانہ روی کو اختیار کیا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں بن سکتا۔ راہ اعتدال کو جو بھی ترک کرے گا وہی بندہ وہ کسی کا محتاج بنے گا۔ اس لیے اپنی محتاجگی سے، اپنی اولاد کو محتاجگی سے بچانے کے لیے ہمیشہ میانہ روی کو اختیار کیجئے، راہ اعتدال کو اختیار کیجئے۔ دوستو اور بھائیو، سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے کہا تھا کل ما شئت واشرب، اور اللہ کے بندو جو دل چاہتا ہے کھاؤ، جو دل چاہتا ہے پیو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ما شئت، جو تمہارا دل چاہتا ہے کرتے رہو، مختات اسنتان صرف و مخیلہ، فرمایا لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا، غرور اور تکبر نہ کرنا۔ فرمایا یہ دو چیزیں
اگر تمہارے کھانے پینے میں، تمہارے رہنے سہنے میں آ گئی تو فرمایا پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فضول خرچی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں راہ اعتدال میانہ روی کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا فرمایا، اور اسی لیے اللہ تعالی نے بار بار اس کے متعلق ہماری توجہ دلائی۔ جو ابھی آخری آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اگلی آیت یہ تھی، فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ او اللہ کے بندو، ہم نے یہ قرآن مجید یہ تمہاری طرف نازل کیا، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تم 1400 سال بعد میں آئے ہو، لیکن فرمایا فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر۔ کیا ذکر ہے ہمارا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ تمہاری کیٹالگ بک ہے، اس کے اندر تمہیں زندگی گزارنے کے کیسے تم اپنے آپ کو گزار سکتے ہو، اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہو، شب و روز کیسے گزارنے، یہ اس قرآن میں تمہارے لیے بیان کیا۔ یہ فون خریدا، اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے، اس کے مطابق آپ استعمال کریں گے، یہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ اس کی ہدایات کے خلاف چلیں گے تو یہ فون خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے ساتھ یہ کتاب بھی نازل کی ہے، اس کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا کہ کیسے تم زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ زندگی بھی تم اچھی گزارو گے اور آخرت میں بھی سرخروئی ہو جائے گی۔ فرمایا افلا تعقلون، کیوں تم عقل نہیں کرتے؟ اس قرآن مجید میں سورہ نمل بیان ہوئی ہے، یہ صورتیں پڑھا کرو۔ ایک چیونٹی پر یقین جانے، جب انسان غور کرتا ہے چیونٹی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ پوری نازل فرما دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جا کر اس سورت کو پڑھو اور پھر اس کے اندر غور کرو جو اس کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح میں تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں اس چیونٹی سے ہی ہمیں سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ سیدنا سلیمان پیغمبر، انہوں نے ایک دن ایک چیونٹی کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تم ایک سال کے اندر کتنا اناج کھاتی ہو؟ تمہیں زندہ رہنے کے لیے کتنے اناج کی ضرورت پڑتی ہے اور تم کتنا کھاتی ہو؟ اس نے کہا گندم کے 3 دانے، 3 حبات، یہ 3 دانے میں کھاتی ہوں۔ کہا اچھا تیرا امتحان ہے۔ آپ نے ایک ڈبیا کے اندر اس چیونٹی کو بند کیا اور 3 گندم کے دانے بھی اندر ڈال دیے۔ کہا سال کے بعد دیکھوں گا تم نے وہ 3 دانے ختم کیے، کیسے زندگی گزاری؟ آپ کو لگا کہ معمولی ہے 3 دانے، یہ زیادہ کھاتی ہوگی، سال 365 دن ہے۔ سال کے بعد جیسے ہی آپ نے اس کو ڈبیا کو کھولا، اس نے 1 دانہ اور آدھا دانہ کھایا ہوا تھا، یعنی آدھا اناج کھایا تھا۔ اس نے 3 کہا تھا لیکن 1.5 کھایا۔ آپ نے اس سے پوچھا او چیونٹی تو نے تو کہا تھا 3 دانے کھاتی ہو، تم نے تو آدھا کھانا کھایا، یہ بقیہ تو آدھا اناج بچا ہوا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان پیغمبر کو جواب دیا کہ آپ نے مجھے قید کر دیا تھا، میری معیشت کو تنگ کر دیا تھا، اور مجھے ایسے لگا کہ آپ انسان ہیں اور مجھے بھول جائیں گے۔ اگر آپ بھول گئے اور میں نے یہ 1 سال میں اناج ختم کر لیا تو اگلے سال میں کیا کروں گی؟ اس لیے میں نے اپنے کھانے کو آدھا کر دیا، تاکہ اگر آپ بھول بھی جائے تو میں 1 سال تو اور زندہ رہ لوں، اس کے لیے میں نے یہ بچا کر رکھا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اسی طرح ہمیں یہ درس اور سبق دیے گئے ہیں کہ اپنی میانہ روی کو اختیار کرو، اپنے حالات کے مطابق۔ ہمارے مسالے بنی ہیں، کہاوتیں، محاورے کہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، قرضہ اٹھاتے شادیوں بیاہوں پر اور پھر ساری زندگی قرضے اتارتے رہتے۔ کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو دکھانا ہے؟
آپ اس طرح کے معاملات کیوں کرتے ہیں جس میں آپ اپنی زندگی کو بھی تنگ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خرچ کریں گے تو ہماری بیٹی یا ہمارا گھر خوشحال رہے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ اسراف سے تجاوز کریں گے تو آپ نے سن لیا ہے، میرا اللہ تعالیٰ وعدے طور پر کہتا ہے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں حد سے تجاوز کرنے والوں کی معیشت تنگ بھی کرتا ہوں اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اس لیے اس فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، عبادات کے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین میں سے ایک کی رسی دیکھی مسجد کے اندر لٹکی ہوئی، کہا یہ رسی کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ کہا یہ فلاں ام المؤمنین نے باندھی ہے کہ وہ عبادت کرتی ہیں نا تو انہوں نے اپنے سر کو باندھ لیتی ہیں کہ نیند آئے تو تب بھی میں کھڑی رہوں قیام میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں نہیں، یہ حد سے تجاوز ہے، اتار دو اس رسی کو۔ جب تک آپ حشاب شاش اس وقت تک عبادت کریں، آپ کا دل بھرنے لگے، نیند غالب آنے لگے، چھوڑ دیں، اس ضرورت کو پورا کریں۔ اسی طرح کہا نیند آ رہی ہے تو نماز سے پہلے اس نیند کو پورا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو نیند آ رہی ہے شدت کی اور آپ نماز کے اندر دعا مانگنے کی بجائے اپنے اوپر بد دعا کر رہے ہوں۔ کیا پتہ ہے آپ ایسے کلمات بول رہے ہوں جو آپ کو یہ عبادت کی بجائے آپ سے کفر کروا رہے ہوں۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، یہ میانہ روی، راہ اعتدال یہ اختیار کرنی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔